اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز افضلیہ کے تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ایک زمانے کے بعد تحقیقی و تفصیلی گفتگو کے سلسلے میں ہم ایک نئے پارچہ کا آج شروعات کرتے ہیں اور جس کا نام ہے کمال بے نیازی۔ یہ ان پارچاؤں میں سے ایک پارچہ ہے جو انشاءاللہ تعالی منزل تحقیق کے نام سے آگے چل کے شائع ہوگی۔ تو آئیے انہی میں سے ایک پارچہ جس کا نام ہے کمال بے نیازی، آج اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ماخوذ ہے ارشاد الطالبین اور ارشاد السالکین سے، جو حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ بہار شریف سلطان المحققین نے لکھا تھا۔ ان کے ارشادات پر مبنی یہ کتابیں ہیں اور بہت ہی فائدہ مند اور سود مند یہ کتاب اس راہ میں چلنے والے لوگوں کے لیے ہے، جو اس راہ میں راہ تصوف میں چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، روحانی سفر کرتے ہیں۔ اور یہ جمع کیا تھا میں نے 9 فروری 2013 عیسوی کو۔ انشاءاللہ تعالی اس میں بڑے ہی پرمغز باتیں آج ہونے والی ہیں، توجہ فرمائیے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ افعال ذمیمہ سے نکل آئے، یعنی برے کاموں سے پاک ہو جائے، اور یہی تزکیہ نفس ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے سوا تمام چیزوں سے منقطع ہو جائے، اور یہ تصفیہ قلب ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ اپنے صفات سے بھی نکل جائے، اور یہی روح کی تجلی ہے۔ طالب حق کے لیے ضروری ہے کہ اپنی صفتوں سے اس حد تک نکل جائے کہ اس کی بقا اللہ کے صفتوں کے ساتھ قائم ہو جائے۔ یعنی حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ آج سے کتنے سو سال پہلے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور تنزیہ روح کا جو کانسیپٹ تھا انہوں نے پیش فرمایا تھا اپنے مریدوں کو۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے زمانے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تصفیہ اور تزکیہ نفس ان کے گھر کی جاگیر ہے، اور کسی بزرگ نے ان باتوں کا چرچا نہیں کیا۔ دیکھ لیجیے حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری اپنی کتب میں اپنے مریدوں کو کس طرح سے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تنزیہ روح کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلا کام ہے تزکیہ نفس، یعنی افعال ذمیمہ سے نکل آنا، یعنی برے صفتوں سے، برے کاموں سے، غلط عادتوں سے نکل آنا، پہلا۔ دوسرا ہے اللہ کے سوا تمام چیزوں سے منقطع ہو جانا، یعنی غیر اللہ سے اپنے قلب کو پاک کرنا، تصفیہ قلب کرنا۔ اور تیسری قسم ہے اپنی بھی صفات سے نکل جانا، یعنی اپنی بشریت سے پاک ہو جانا اور اپنے آپ سے باہر نکل جانا۔ اس کو تنزیہ روح بھی کہتے ہیں، اور اس کو روح کی تجلی کہا گیا ہے۔ یہ طالب حق کے لیے بہت ہی ضروری کہا گیا ہے اس کو۔ اور ان تینوں باتوں پر اگر کوئی سالک اگر غور کرتا ہے، کوئی مرید اگر غور کرتا ہے، تو بڑے بڑے منزلوں پر وہ پہنچ سکتا ہے۔ آگے دیکھیے کہ طالب کو چاہیے کہ فنا کی کشتی میں بیٹھے تاکہ بقا کے ساحل پر پہنچے، اور یہ جان لے کہ کشتی فنا اور ساحل بقا ہے۔ کشتی فنا ہے اور ساحل بقا ہے، یعنی لا الہ کشتی فنا ہے اور الا اللہ ساحل بقا ہے۔ جب لا الہ آئے تو تمام موجودات کو لا کے دائرے میں کھینچے، اور جب کہ اللہ پر پہنچے تو تصورات ربوبیت کے بوشان شوق میں اپنے دل کو لے جائے، محبت کا پھل چنے، اپنی روح کی وحدانیت کے انوار کا مشاہدہ کرائے، اپنے سر کو الوحیت کے اسرار میں مستغرق کر دے، اخلاص کا تاج سر پر رکھے، حضوری کا پٹکا کمر میں باندھے، عبودیت کے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ ماشاءاللہ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر طریقت، اس سفر روحانیت کے بارے میں بڑے ہی عمدہ طریقے سے اپنے مریدین کو تعلیم دیتے ہیں، اور دور دراز بیٹھے اپنے مخصوص مریدوں کو جو اس راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ عبادت اور تقویٰ کا کوڑا ہاتھ میں لے وحدت اور وحدانیت کے میدان میں گھوڑے کو دوڑائے تاکہ مقام احدیت تک پہنچ جائے۔ طالب کی اپنی انانیت اور خودی اس کی نفسانیت ہے، اور معبود کی انانیت عالم روحانی ہے۔ طالب کو چاہیے کہ روحانی
شہر کو آباد کرے تاکہ نفس اور شیطان کی قید سے آزادی اور چھٹکارا مل جائے، تزکیہ نفس حاصل ہو، دوئی کی نجاست قلب اور جسم سے زائل کر دے، یگانگی کی پوشاک پہن لے اور محبت اور دوستی کے محل میں داخل ہو جائے تاکہ محبوب کا محرم راز اور اسرار ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما رایت شیئا الا رایت اللہ فیہا وما رایت شیئا الا اللہ فلیس فی الدارین غیر اللہ فلیس فی الدارین غیرہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس میں اللہ کو دیکھا، اور میں نے اللہ کے سوا کچھ نہیں دیکھا، دونوں جہان میں کچھ نہیں ہے سوا اللہ کے، اور نہیں ہے دونوں جہان میں سوا اللہ کے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ قول ارشاد الطالبین اور ارشاد السالکین میں حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری درج کرتے ہوئے وحدت الوجود کے جو ہے اعلیٰ ترین دلائل میں سے ایک دلیل کو پیش کرتے ہیں مولا علی کے حوالے سے، اور ان لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں جو دیدار الہی کے بڑے بڑے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے باتوں میں کس طرح کی بات کہی۔ ما رأیت شیئا الا رایت اللہ فیہا وما رأیت شیئا الا اللہ فلیس فی الدارین غیر اللہ فلیس فی الدارین غیرہ، یعنی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس میں اللہ کو دیکھا، یعنی کائنات میں جتنی چیزوں کو میں نے دیکھا اس میں اللہ کا جلوہ اور تجلی کو دیکھا، اور میں نے اللہ کے سوا کچھ نہیں دیکھا، دونوں جہان میں کچھ نہیں ہے سوا اللہ کے، اور نہیں ہے دونوں جہان میں سوا اللہ کے، یعنی اللہ کا غیر کوئی نہیں ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں خالق اور مخلوق کی جو بات ہے، خالق نے مخلوق کی تخلیق کیا، لیکن مخلوق خالق کا غیر نہیں ہے، بلکہ مخلوق خالق کا مظہر ہے، مظہر ذات بھی ہے، مظہر صفات بھی۔ اللہ اکبر! یہ بہت ہی راز کی بات ہے جو تمام اہل سلوک کے راہ میں چلنے والے لوگوں کو سمجھنا اور غور خوض کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو سو لیکن عوام کی طرح نہ سو، اے میرے بندے تو دلہن کی طرح سو، اے میرے بندے کیا تو بسر کرتا ہے میرے غیر کے ساتھ، حالانکہ تو ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ مجھ سے کام رکھ اور میرا انعام حاصل کر، اور مجھ سے مانوس رہ، اس لیے کہ میں تیرے لیے بہتر ہوں اپنے ہر ماں سوا سے۔ خواہم کے بیخ صحبت اغیار بر کنم، در باغ دل رہان کنم جز نحال دوست، از دل بدر کن غم دنیا و آخرت، یا خانہ جائے رکھتے بود وہ خیال دوست، یعنی میں چاہتا ہوں کہ غیروں کے صحبت کی جڑیں اکھاڑ دوں، دل کے باغ میں درخت محبوب کے علاوہ کسی چیز کو رہنے نہ دوں، دل سے دنیا اور آخرت کا غم نکال دوں، خانہ دل میں اسباب رہے یا صرف خیال دوست رہے۔ طالب کو جاننا چاہیے کہ یاد حق کی تین قسمیں ہیں، زبان سے یا دل سے یا سر سے۔ اللہ اکبر! طالب کو چاہیے کہ اپنے تمام اعضاء کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طلب اور احاطہ میں مستغرق رکھے، اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کے تجلیات کے تصور سے روشن کرے، اور اپنے سر کو مذکور کے ساتھ ملا دے تاکہ اپنے اعضاء اور تمام منظورات کے ذکر کو سنے، اور ہر رونگٹا زبان ہو جائے اور تمام اشیاء کے ساتھ ذاکر ہو جائے۔ عنایت الہی سے ذاکر جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ خود اللہ کے ذکر میں فانی ہو جاتا ہے، اور بجائے ذاکر وہی مذکور رہ جاتا ہے۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری، یعنی میں تو ہوا، تو میں ہوا، میں جسم ہوا، تو جان ہوا، کوئی پھر یہ نہ کہے کہ میں دوسرا ہوں تو دوسرا ہے۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے
ذکر کو 3 حصے میں بانٹا ہے۔ پہلا زبان سے ذکر، دوسرا دل سے ذکر اور تیسرا سر سے ذکر۔ زبان سے ذکر کو ذکر لسانی کہتے ہیں یا ذکر نفس بھی کہا جاتا ہے۔ دل سے ذکر کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے، اور روح کے اندرونی گہرائیوں سے ذکر کو ذکر روحی، ذکر سری، خفی، اخفا انا کہا جاتا ہے۔ کل ملا کے ذکر کے 3 درجے ہیں: اول زبانی ذکر، دوم قلبی ذکر، سوم سر ذکر۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ذکر سری پر بڑا زور دیا ہے۔ ہمارے پیر مرشد سرکار میم ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ذکر سری کے قائل رہے، اور انہوں نے اپنے عمل سے لوگوں کو ذکر سری کی طرف مائل کیا، کیونکہ ذکر سری ہی سب سے بڑا ذکر ہوتا ہے، اور یہ اندر کے ذکر ہے، اور سالک کے اعلیٰ ترین منازل پر پہنچنے کے بعد سلوک کے بڑے منزلوں پر یہ ذکر جاری ہوتا ہے۔ اس میں نہ زبان سے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ قلب میں دھک دھک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دل کی آواز نہ سانسوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ یہ اندر قلب اور روح کے اندر جو سر، خفی، اخفا جو لطائف ہیں، ان اذکار سے اس ذکر کو کیا جاتا ہے، یعنی ہر دم ہر وقت خیال یار میں رہا جاتا ہے۔ اسی کو ہندی میں انتر دھیان بھی کہتے ہیں۔ دھیان ہونا الگ بات ہے اور انتر دھیان کرنا الگ بات ہے۔ یہ ذکر سری انتر دھیان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آگے دیکھیے کچھ اور نئے باتیں جو ہے مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، سلطان المحققین جن کا لقب ہے، عرش معلیٰ پر لکھا ہوا دیکھا بزرگوں نے، ان کی باتیں سنیے۔ طالب کو جاننا چاہیے کہ طالب کس کو کہتے ہیں۔ طالب اس کو کہتے ہیں جو کہ ان 3 مقامات سے مستغنی ہو جائے۔ پہلا مقام یہ ہے کہ طالب دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے مستغنی ہو جائے، بے نیاز ہو جائے۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ طالب دنیا اور آخرت دونوں سے بے پرواہ ہو جائے، اور تیسرا مقام یہ ہے کہ طالب اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہو جائے۔ اللہ اکبر! دنیا سے بھی بے نیاز، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بے نیاز، اور آخرت سے بھی بے نیاز، اور یہاں تک کہ دونوں سے بے نیاز ہونے کے بعد تیسرا مقام ہے کہ اپنی ذات سے بھی اوپر اٹھ جائے، بشریت سے باہر ہو جائے۔ یعنی الطالب هو المستغنی عن الدنیا وما فیہا، والطالب هو المستغنی عن الدنیا والآخرت، الطالب هو المستغنی عن الذات، یعنی اپنے ذات سے بھی مستغنی ہونا، یہ طالب کے درجے کی بات ہے، بلند درجے کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الدنیا حرام علی اہل الآخرت، والآخرت الحرام علی اہل الدنیا، وحرامان علی اہل اللہ تعالی۔ یعنی دنیا حرام ہے اہل آخرت پر، اور دنیا پر آخرت حرام ہے، اور یہ دونوں حرام ہیں اللہ والوں پر، یعنی اللہ والوں پر دنیا بھی حرام ہے اور آخرت بھی حرام ہے۔ گر طالب ماہی مطلب ہیچ مرادے، کزیافتن ماست تو را جملہ مرادے، یعنی اگر تو ہم کو چاہتا ہے اور میرا طالب ہے تو اپنی کوئی مراد مت مانگ، اس لیے کہ ہم کو پا لینا ہی تیری ساری مراد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ترک الدنیا راس کل عبادت، وحب الدنیا راس کل الخطا، والتقوی هو الترک ما سوى اللہ، والقناعت هو الخرج عن الصفات، یعنی دنیا کا چھوڑنا ہر عبادت کی جڑ ہے، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اللہ کے سوا تمام چیزوں کو چھوڑ دینا تقوی ہے، اور اپنی صفات سے نکل آنا قناعت ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے کتنے سو سال پہلے اپنے مریدوں کو تصوف کی ان گہری تعلیمات کو دینے کا کام کیا ہے، اور آج کے زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے ہی پاس تصوف کی علم رہی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج کے نوجوان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کافی ہے
کہ یہ کہہ دیا جائے کہ تصوف کا علم کہیں اور نہیں ہے، صرف کسی خاص کے پاس ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ والوں نے خاص طور سے ہندوستان کے بڑے بڑے صوفیہ اکرام نے تصوف کے اعلیٰ ترین تعلیمات کو پہلے ہی پیش کر دیا ہے، اور انہی باتوں کو کوئی نئے انداز سے پیش کر کے اگر کوئی اپنی دکان چلائے تو الگ بات ہے۔ اب آگے دیکھیے، حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ من قنا بنا انا غیرنا کنا لہو وما لنا، یعنی جس نے میرے غیر سے علیحدہ ہو کر مجھ پر قناعت پر بنیاد رکھی میں اس کا ہو گیا۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ من لہو المولا فلہو الکل، یعنی جس کا مولا ہو گیا اس کا سب ہو گیا۔ کسی چیز کے وجود کے موجود نہ جانے، واجب الوجود کے سوا کسی کا وجود نہیں، اسی لیے تمام مخلوقات واجب الوجود کی تجلیات سے روشن ہیں۔ انفاس پاسدار اگر مرد عاقلے، کان اخراج ملک دو عالم بود بہا، یعنی پاس انفاس کی مشق رکھ اگر تو عقل والا ہے، کیونکہ اس کی قیمت دونوں جہان کے خراج کے برابر ہے۔ یعنی ذکر فاس انفاس جو ہے، سانسوں کا اندر جانا اندر باہر ہونا، یعنی اللہ کا آتے ہوئے اندر لینا، ہو کا آتے ہوئے باہر کرنا، یہ جو ذکر فاس انفاس ہے، اس کے بارے میں حضرت مخدوم فرما رہے ہیں کہ اس کا مشق کیا کرو، اس کی ایکسرسائز کرا کرو، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی قیمت دونوں جہان کے خراج کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ انفاس پاسدار اگر مرد عاقلے، کان اخراج ملک دو عالم بود بہا۔ طالب کو جاننا چاہیے کہ فنا کیا ہے۔ الفنا هو الخروج عن الذات حتی یوجد لا فاعل الوجود الا اللہ، فاذا بلغ الطالب الطلب والحقیقت فی هذه المنزلۃ فلا يبقه الا هو، یعنی فنا اپنی ذات سے نکل جانا ہے یہاں تک کہ وہ اس معنی تک پہنچ جائے کہ خدا کے سوا کوئی وجود کا فاعل نہیں ہے۔ جب طلب حقیقت کا طالب اس منزل پر پہنچ گیا تو سوائے اس کے کچھ باقی نہ رہا۔ عشقت بطنم آمد اکنو چکنم جارا، عشقت بطنم آمد اکنو چکنم جارا، زیرا کے نمی شاید یک ملک دو سلطان را۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے بہت بڑے شاعر بھی گزرے ہیں، اور کچھ اشعار دوسروں کو بھی نقل کرتے ہیں، کچھ اشعار اپنے بھی لکھتے ہیں اور اپنے مریدوں کو اس طرح سے عشق اور معرفت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھ کو تیرا عشق ہو گیا، اب میں جان کو کیا کروں، ایک ملک میں دو بادشاہ کی حکومت نہیں چل سکتی۔ عشقت بطنم آمد اکنو چکنم جارا، زیرا کے نم شاید یک ملک دو سلطان را۔ طالب کو جاننا چاہیے کہ کھانے پینے کے تین قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ کھانے والا روزی دینے والے کی یاد میں کھائے اور رزاق کی عبادت کرے، یہ عقل شریعت ہے۔ اور دوم یہ کہ کھانے والا اپنی ذات سے کھانے پینے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ کسی چیز کے وجود کا امکان اللہ کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے، یہ عقل طریقت ہے۔ اور سوئم عقل حقیقت یہ ہے کہ کھانے والا اور جو چیز کے کھائی جا رہی ہے سب ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات دماغ کو بالکل گھما دینے والی ہے۔ اس کو پھر سے دیکھا جائے، مخدوم بابا کہتے ہیں کہ کھانے کی تین قسمیں۔ پہلا کھانا روزی دینے والے کی یاد میں کھائے اور رزاق کی عبادت کرے، یہ شریعت کا کھانا ہے۔ دوسرا، کھانے والا اپنی ذات سے کھائے، کھانے پینے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرے۔ یعنی طریقت کا کھانا یہ ہے کہ کھانے پینے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرے۔ اللہ اکبر۔ شریعت کا کھانا ہے کہ کھانا کھائے اور اللہ یعنی رازق کے یاد میں کھائے، ہے نا۔ کھانا کھانے والا اول یہ ہے کہ کھانے والا روزی دینے والے کی یاد میں کھائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے دیا تو ہم کھا رہے ہیں، یہ شریعت کا کھانا ہے۔ اور طریقت کا کھانا ہے کہ کھانا کھانے والا
کھانا اس حالت میں کھائے کہ اللہ کا مشاہدہ بھی کرے، یعنی اس کی حکمتوں اور اس کے مصلحتوں کو پہچانے اور اس کا عرفان حاصل کرے، اور ہر مخلوق میں ذرے ذرے میں اس کو پہچانے۔ یہ طریقت کا کھانا ہوا۔ اور حقیقت کا کھانا یہ ہے کہ یہ سمجھ کر کے کھائے کہ جو چیز کھائی جا رہی ہے اور جو کھا رہا ہے دونوں ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو حضرت اقبال نے لکھا کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کے خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیرے۔ یعنی جب عارف کامل اس مقام پر پہنچتا ہے کہ خالق اور مخلوق کی حقیقت کو پہچانتا ہے، زر اور زیور کو پہچانتا ہے، تو اس کی یگانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ حقیقت کے منزل میں جب پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر شے کی حقیقت ایک ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس منزل پر بہت بڑے بڑے لوگ پہنچتے ہیں۔ اب اگلا کوٹس میں دیکھیے حضرت مخدوم کیا کہہ رہے ہیں۔ رقصاں شوئے قرازا چو اصل اصل کانی، جویائے ہرچ ہستی میدان کے عین آنی۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اے جواہر ریزے خوشی کے مارے ناچ کہ تیری اصلیت اصل کان کی پیداوار ہے، اور تو جس چیز کی تلاش کرتا ہے سمجھ لے کہ تو وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے۔ از بلغ الطالب طلب الحقیقت فہو مطلوب وفی ہذہ منزلۃ لا موجود الا ہو۔ یعنی جب طالب حقیقی کی طلب میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو خود مطلوب بن جاتا ہے، اور اس منزل پر پہنچنے کے بعد سوائے اس کے کسی کا وجود باقی نہیں رہتا۔ طالب کو جاننا چاہیے کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ المومن لہو خمس علامت اولہا مرضا دائمہ، و شانہا حزن الدائمہ، و شالہا مظلوما دائمہ، و رابہا بسطن الیدینہ، و دائمہ، و خامسہ ذکر الموت علی الحوات الدائم۔ یعنی مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ پہلا علامت یہ ہے کہ ہمیشہ کسی مرض میں مبتلا رہتا ہے۔ دوسرا علامت یہ ہے کہ ہمیشہ حزن اور ملال و غم کی کیفیت رہتی ہے مومن کی۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ ہمیشہ مظلوم رہتا ہے، یعنی اس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا علامت یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ سخی ہوتا ہے، بہت پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اور 5واں علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندگی بھر موت کو یاد کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مخدوم شرف الدین نے مومن کی 5 علامتیں بڑے ہی عمدہ طریقے سے بیان کی ہیں۔ یہ تمام مومنوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ پہلا مومن کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے، دوسرا غم میں ہوتا ہے، تیسرا وہ مظلوم ہوتا ہے، چوتھا اس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، 5واں وہ موت کو یاد کرتا ہے۔ اسی کو عربی میں انہوں نے لکھا ہے مومن لہو خمس علامت اولہا مرض دائمہ، وثانیہا حزن الدائمہ، وثالثہا مظلوما دائمہ، ورابعہا بسط الیدین دائما، وخامسہا ذکر الموت علی حوات دائما۔ اب آگے مخدوم بابا بیان کرتے ہیں کہ کلام قدسی یہ ہے کہ لو علم الانسان منزلۃ اندی بعد الموت لیقول فی لمحۃ ولحظۃ یا رب امتنی امتنی۔ اگر انسان کو اس کا علم ہو جائے کہ مرنے کے بعد اس کا مقام میرے نزدیک کیا ہے، تو وہ ہر لمحہ ہر لحظہ یہی کہے کہ اے رب مجھ کو بلا لے، اے رب مجھ کو بلا لے، اے رب مجھ کو بلا لے۔ مومن کو چاہیے کہ دنیا سے وضو کرے، عقبہ سے غسل کرے، اور اپنے نفس کی قربانی دے، اور دریائے فنا میں غوطہ لگائے تاکہ بقا تک پہنچ جائے، اور اس وقت نماز مومن کی معراج ہوگی۔ اللہ مومن کو چاہیے کہ دنیا سے وضو کرے، عقبہ سے غسل کرے، اور اپنے نفس کی قربانی دے، اور دریائے فنا میں غوطہ لگائے تاکہ بقا تک پہنچ جائے،
اس وقت نماز مومن کی معراج ہو. یعنی کہنے کا مطلب مخدوم بابا یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک مومن دنیا سے وضو نہیں کرے گا ہے نا، یعنی پاک نہیں ہوگا، اور عقبہ سے غسل نہیں کرے گا، یعنی عقبہ سے بھی بالکل پاک ہو جائے گا اور اپنے نفس کی قربانی کرے گا، تب فنا میں غوطہ لگائے گا، تب اس کو بقا کی منزل حاصل ہوگی، اور اس وقت نماز مومن کی معراج ہوگی. ایسے ہی نماز مومن کی معراج نہیں ہوتی. اللہ اکبر. مومن کی شغل کی 3 نوعیت، پہلا عبادت، دوسرا عبودیت، اور تیسرا عبودت. یعنی عبادت کیا ہے؟ جس کے عوض حور و قصور اور بہشت کی نعمتیں ملیں، وہ عبادت. عبودیت کیا ہے؟ جس کے عوض میں قرب اور درجات حاصل ہوں، وہ عبودیت ہے. اور عبودت کیا ہے؟ جس کے معاوضے میں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہو، اور وہ عبودت ہے. مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی ذات کا طالب ہو. اور محبت کیا ہے؟ اپنی ارادت سے فارغ ہو جانا ہی محبت، تاکہ اللہ کی عنایت اور فضل سے اللہ کی ذات تک پہنچ جائے. اللہ اکبر. آگے حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری سلطان المحققین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اگلے مخصوص کوٹیشن نمبر 24 میں دیکھیے، جو اس پارچے میں نے درج کیا، وہ یہ ہے کہ حدیث قدسی یہ ہے کہ لِكُلِّ فِدَائِ جَزَا وَفِدَائِ ذَاتِكَ ذَاتِي. یعنی حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ ہر قربانی کا بدلہ ہوتا ہے، اور تیری ذات کی قربانی کا بدلہ میری ذات ہے. سبحان اللہ. یعنی ہر چیز کا معاوضہ ہے، اور تیری ذات کا معاوضہ میری ذات. یعنی جب تک بندہ اپنی ذات کو فنا نہیں کرتا، ذات الہی کا حصول ناممکن ہے. جیسا کہ اس جملے میں یہ حکم ہو رہا ہے کہ دع نفسک وتعالی، یعنی اپنے نفس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ. گر مراد خیس خواہی ترک وصل ما بگیر، گر مرا خواہی رہا کن آرزوئے خیس را. یعنی اگر تم اپنا مقصود چاہتے ہو تو میرے وصل کا خیال چھوڑ دو، اور اگر مجھ کو چاہتے ہو تو اپنی آرزو کو ترک کر دو. عالم ان القرآن یوصل العاشق علی المعشوق حتی یرا المعشوق من القرآن. یعنی قرآن عاشق کو معشوق سے ملاتا ہے، یہاں تک کہ قرآن سے معشوق کو دیکھ لیتا ہے. اللہ اکبر. طالب کو جاننا چاہیے کہ ذکر کیا ہے. ملازمت الذکر وہو الخروج عن الذکر ما سوا اللہ. یعنی غیر اللہ سے تمام چیزوں سے ما سوا کے نکل جانا ہی ذکر ہے. اللہ اکبر. ذکر کا کنسپٹ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اعلیٰ طریقے سے پیش کرتے ہیں. ملازمت الذکر وہو الخروج عن الذکر ما سوا اللہ. یعنی غیر اللہ سے تمام چیزوں سے ما سوا کے نکل جانا ہی ذکر ہے. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. یہ ہے ذکر کی اصل حقیقت. لیکن افسوس آج کے زمانے میں 2 ٹکے کے لوگ دھک دھک اور ڈھک ڈھک کو ذکر سمجھتے ہیں. اللہ عالم بالصواب. اور ایسے لوگوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ذکر کے غلط تعبیلات بیان کر کے عوام اور نوجوان کو گمراہی کے شکار کرتے ہیں. آگے دیکھیے حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کیا فرماتے ہیں. اذا قلتا ما ذنبت قالتا محبت وجود کا ذنبہ لا قیاس بہا ذنبن. یعنی جب میں نے کہا کہ میرا گناہ کیا ہے تو محبت نے کہا کہ تیرا وجود ہی ایسا گناہ ہے جو قیاس نہیں کیا جا سکتا. یعنی تیرا وجود ہی سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. طالب کو جاننا چاہیے کہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں. پہلی تو توبہ ہے، دوسری انابت، اور تیسری عدیت. خود کو دنیاوی لذتوں اور گناہوں کی علائش سے پاک رکھے، اور زبان کو غیر اللہ کی باتوں سے پاک رکھے، اور اپنے دل کو خواہشات نفسانی سے صاف رکھے. یہ توبہ ہے. اور انابت یہ ہے کہ طالب غائب سے حضوری میں آئے، غائب سے حضوری میں آئے، اور ہر حال میں ظاہراً باطناً اپنے کو اللہ تعالیٰ کا منظور، مقدور، مامور سمجھے.
تب خود بینی سے نجات حاصل کرے اور مقام فنا میں پہنچے۔ اور جب طالب مقام فنا میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے طالب کے دل میں علم الیقین کا مشاہدہ کراتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ اپنی ذات میں اور ان تمام چیزوں میں جو نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی کو انابت کہتے ہیں۔ اور عدیت کیا ہے؟ طالب کو چاہیے کہ اپنے کو گم کر کے اللہ تعالیٰ میں مل جائے اور جو مرتبہ مقام اس کو حاصل ہو اس سے گزر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پر نظر نہ کرے اور بلند مرتبہ کا طلبگار رہے تاکہ وہ کسی مقام پر رکے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر روز 70 بار درجہ کی ترقی ہوتی تھی اور وہ سیر سے رکتے نہیں تھے، اسی لیے طالب کو چاہیے کہ کہیں پر رکے نہیں، آگے بڑھتا جائے تاکہ ذات الہی تک رسائی حاصل ہو جائے۔ اسی کو عدیت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم بہت ہی عمدہ طریقے کا توبہ کی بات بیان کرتے ہیں۔ توبہ کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی توبہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا نام توبہ، دوسری کی انابت اور تیسری کی عدیت ہے، یعنی خود کو تمام دنیاوی لذتوں اور گناہوں کے علائق سے پاک رکھنے کے بعد خواہشات سے گزر کر جو توبہ کیا جاتا ہے وہ تو توبہ ہے، لیکن انابت یہ ہے کہ طالب غائب سے حضوری میں آئے، حضوری دل حاصل ہو اور ہر حال میں ظاہراً باطن اپنے کو اللہ تعالیٰ کا منظور مقدور سمجھے اور خود بینی سے نجات حاصل کرے، تب جا کر کے انابت ہوا۔ اور مقام فنا پر پہنچنے کے بعد اللہ کے کرم کا طالب ہو، علم الیقین کا مشاہدہ کرے، اپنی ذات میں اور تمام چیزوں میں اللہ کا دیدار کرے اور مشاہدہ کرے، یہ جا کر کے کیا ہے؟ انابت کہلاتا ہے نا بھائی۔ اور اس کے بعد کی منزل کے بارے میں بھی کہا آپ نے کہ اپنے کو گم کر کے اللہ تعالیٰ سے مل جائے اور بڑے مقام سے گزر جائے اور بلند مرتبہ کا طلبگار ہو اور اپنے مقام پر نظر بھی نہیں رکھے، تب جا کر کے اس کی پہنچ اللہ کے بارگاہ تک ہوگی، تو اس کو عدیت کہا گیا ہے۔ یہاں پر انہوں نے مثال دی کہ اس پرکار سے جو ہے، اس طرح سے رسول پاک 70 مرتبہ جو توبہ کرتے تھے تو ہم اور آپ کے طرح توبہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ توبہ انابت اور عدیت والی منزل کی تھی، یعنی ہر ایک لمحے ایک نئے منزل سے ان کی گزر ہوتی تھی اور اس طرح سے اپنے مقام کی بلندی اور ان کی جو ہے پرواز ہوتی رہتی تھی۔ یعنی 70 بار توبہ کرنے کا مطلب کہ 70 مقام وہ ہر روز طے کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تعلیم ہم لوگوں کے لیے، سالکوں کے لیے دیا کہ بھائی تم بھی جب توبہ کرو تو اس طرح سے توبہ کرو کہ شریعت، طریقت اور معرفت حقیقت کی توبہ کرو، یعنی مطلب اپنے صرف دنیاوی خواہشات اور لذتوں سے توبہ نہیں کرو، بلکہ طریقت کے اعتبار سے اپنے دل پر پڑے ہوئے حجابات سے بھی توبہ کرو، یہاں تک کہ تمام باریک حجابات سے اٹھ کر کے تم کیا کرو؟ اعلیٰ سے اعلیٰ منزل کے طرف بڑھتے جاؤ اور توبہ، عدیت اور یہ آخر کی جو منزل ہے اس تک پہنچو، یعنی اس کا جو نام انہوں نے کہا انابت نہیں بلکہ عدیت تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ یہ توبہ کے بلند اسٹیپس ہیں، بڑے منزل ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان مقامات کی سیر کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آگے حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ امری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ غوثیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسالہ غوثیہ میں مرقوم ہے کہ اللہ کی جانب سے الہام ہوا کہ یا غوث العظم قل لا صحابک وحاببک من اراد منکم صحبتی فالیہ با اختیار الفقر، یعنی اے غوث العظم اصحاب و احباب سے کہہ دیجئے کہ جو میرا قرب چاہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ فقر اختیار کریں، یعنی یا غوث العظم قل لا اصحابک و احبابک من اراد منکم صحبتی فالیہ با اختیار الفقر، یعنی اے غوث اپنے دوستوں سے کہہ دیجئے کہ جو ہمارا قرب چاہتا ہے وہ راہ فقر اختیار کرے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی، میرا قول شریعت ہے، میرا عمل طریقت ہے، میرا حال حقیقت ہے۔ جب اس کی خواہش ہوئی کہ خود کو ظاہر کرے اور اس کی ذات میں جو بھی صفتیں ہیں ان کو آشکارا فرمائے،
تو اپنے نور کو اس عالم ظاہر کا روپ بخشا اور اپنی ذات کو خلق کا لباس پہنایا۔ وحدت الوجود کو سمجھنے والے حضرات غور فرمائیے، حضرت مخدوم کیا فرما رہے ہیں؟ جب اس کی خواہش ہوئی کہ خود کو ظاہر کرے تو اس کی ذات میں جو بھی صفتیں تھی اس کو آشکارا فرمانے کی جب اس کو ضرورت ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ اپنے نور کو اس عالم ظاہر کا روپ بخشا۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے صورت پر بنایا، خلق آدم علی صورت ہی۔ یہ بات ان تمام بزرگان دین کے تحقیقات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ چوں اظہار گشتی ہمی خواستم، صفت ہائی خود را خود آراستم، یعنی جب میں نے اپنی ذات کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنی صفات کو خود آراستہ کیا۔ بہر صورت نمودم ذات خود را، گہ بر شکل آدم گاہ ہوا، یعنی صورت میں اپنی ذات کو دکھایا، کبھی آدم کی شکل میں، کبھی حوا کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ نے آدم علیہ السلام کے دو روپ آدم و حوا کا ذکر کرتے ہوئے اپنے شعر میں یہ واضح طور سے بیان کیا کہ ہر صورت میں اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، کبھی آدم کے شکل میں، کبھی حوا کی صورت میں۔ کہ بر صورت نمودم ذات خود را، گہ بر شکل آدم گاہ ہوا، چو اظہار گشتی ہمی خواستم، صفت ہائی خود را خود آراستم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، انا من نور اللہ وخلق کلہ من نوری، یعنی میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے۔ اس سے طالب کو سمجھنا چاہیے کہ سب ایک ہی وجود میں ہے اور ایک ہی نور سے سب صورتیں جلوہ گر ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک وجود کے سوا دوسرا کوئی وجود متصور نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے سوا کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں۔ اللہ وحدت الوجود کا انکار کرنے والے حضرات حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر غور کریں اور صوفیوں کے ان تحقیقات پر بھی غور کریں جو حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت افتخار الحق صاحب قادری چشتی مجیبی فردوسی کلکتوی نے بیان کیا، اور حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری نے جو بیان کیا، یہ ساری باتیں جو ہے ضرور سننا اور سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ ہر چبینی یار ہست اغیار نیست، غیر ہو جز وہم و جز پندار نیست، یعنی جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ وہی دوست ہے، غیر نہیں ہے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ وہم اور پندار ہے۔ از جمال ہوا ماکم جلوہ است، لیک ہر کس لائق دیدار نیست، یعنی ہوا ماکم کے جمال کے جلوہ آرائی ہے لیکن ہر شخص اس کے دیدار کے لائق نہیں ہے۔ لیجئے صاحب، حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری سلطان المحققین جن کا عرض پر نام ہے، وہ دیدار الہی کا جو تشریح بیان کر رہے ہیں، اس دیدار الہی اور اس وحدت الوجود کے دیدار الہی پر ذرا غور فرمائیے اور دیدار الہی کی حقیقتوں میں ڈوب جائیے کہ کس طرح سے مولا علی نے دیدار الہی کیا، کس طرح سے صحابہ نے دیدار کیا، اور کس طرح یہ صوفیاء کرام ہر مخلوق میں، ہر فرد میں اور ہر صورت میں اللہ کے دیدار کا جلوہ دیکھتے ہیں اور پکار کر کے کہتے ہیں کہ یہی حق ہے۔ اے زہازت پر تو در چہرہ ہر دل برے، عشق تو در ہر دل، شوق تو در ہر سرے۔ اے وہ ذات کہ تیری حسن کا پرتو ہر معشوق کے چہرے میں ہے، تیرا ہی عشق ہر دل میں ہے اور تیرا ہی شوق ہر سر میں ہے۔ عاریت از حسن تو در سر سر بہنادند، نیست جز تو ہیچ در عالم بمانی دل برے۔ واہ، یعنی ہر سر میں تیرے ہی حسن کی کشش ہے اور تیرے سوا دنیا میں کوئی معشوق نہیں ہے۔
طالب کو جاننا چاہیے کہ فقر کیا ہے۔ یہ آشتی در آشتی اور نیاز میں نیاز ہے۔ کمال نیاز کمال بے نیازی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ کمال نیاز کمال بے نیازی میں ہے، اور کمال بے نیازی کمال نیاز میں ہے کہ آشتی در آشتی یہ ہے کہ جو درد اور رنج اور مصیبت اور بلا طالب کو پہنچے، سب کو اللہ کی جانب سے سمجھنا چاہیے اور اس کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے اور خوش رہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو سکے۔ اور کمال بے نیازی میں کمال نیاز یہ ہے کہ طالب اپنی مراد اور اپنی خواہش کو مخلوق سے وابستہ نہ کرے، تاکہ بندہ کی تمنا اور آرزو اور خواہش اللہ تعالیٰ پوری کرتا رہے۔ اور کمال بے نیازی کمال نیاز میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جس وقت نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا کہ کوئی حاجت ہو تو کہیے حضور، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا کہ میری حاجت کی اللہ کو خبر ہے، اور آپ نے فرمایا کافی ہے اللہ، بہتر وکیل ہے، اچھا مولا مددگار ہے اور دوست ہے۔ اور کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اور طالب کو جاننا چاہیے کہ کمال نیاز میں کمال بے نیازی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسی نیاز مندی ہے کہ ما سوائے اللہ سے یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی بے نیاز ہیں، اور مخلصانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اور زبان پر جاری ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اس پارچے میں جس کا عنوان ہم نے رکھا تھا کمال بے نیازی، گرچہ شروع میں حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے ان اقوال پر یہ باتیں کی گئی ہے، مختلف موضوعات پر بحث کی گئی ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت، اس کے راز و نیاز، اس کے تصوف و معرفت اور دیدار الہی پر گفتگو کی گئی ہے، وحدت الوجود پر بھی بہت باتیں گہری کی گئی ہے، اور عرفان خداوندی اور معرفت اور نور کی پہچان کے بارے میں بھی پوری طرح سے بحث اس موضوع پر ہوئی ہے، عربی اور فارسی میں۔ اور آخر کے موضوعات میں مطلب 34، 35، 36 جو کوٹس آخر میں تھے، 35واں 36واں جو کوٹس ہے، اس میں حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے فقر کا حوالہ دے کر کے گفتگو کیا، اور یہ کہا کہ نیاز میں نیاز کیا ہے اور کمال نیاز کیا ہے، اور کمال نیاز کمال بے نیازی کیا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی بندے کو بے نیاز رہنا چاہیے، فقر کی دولت حاصل کر کے اس پر قائم رہنا چاہیے، مخلص خالص ہو کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور گم ہو کر کے کمال بے نیازی کے منزل کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور وہ کمال بے نیازی جو حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری جیسے بڑے بزرگوں اور بڑے مرتبے کے مالک لوگوں کو حاصل تھی، خاص طور سے ہمارے پیر مفتی سرکار میں مندی شاہ افضل دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کمال بے نیازی حاصل تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کردار، ان کے تعلیمات اور ان کے جو ہے افعال میں اور ان کے کتب میں بھی کمال بے نیازی کی شدت ملتی ہے۔ اور سب سے خوشی کی بات تب ہوتی ہے جو حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حوالہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام خفی اخفا پر جب تھے اور اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کی بات آئی، اور انہوں نے اس میں بھی کمال حاصل کیا اور پاس ہوئے، اللہ کے مقبول ہوئے، اور آگ میں جب ان کو پھینکا گیا تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اور زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ دادا میر مندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کو بچے میں یعنی بچپنے کے حالت میں یہ وظیفہ سکھاتے تھے، کہتے تھے کہ بس یہی زبان پر لانا ہے اور کہنا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خفی پر بڑے بڑے قربانیوں سے گزرنے کے بعد زبان پر جاری ہوا تھا۔ اب سوچ لیجئے کہ دادا میر مندی جیسے حضرت بزرگوار ہستی ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلوص اور وہ اخلاص سکھاتے تھے بچپن میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم لوگوں نے جو ہے بچپن میں سر و خفی
اور اخلاص کی تعلیم لیا ہے تو انشاءاللہ تعالی جوانی اور ضعیفی میں جو ہے اور اعلیٰ ترین منزلیں حاصل کریں، خفی اخفا اور انا کے بڑے منزلوں کو حاصل کریں اور ان بزرگوں کے صحبت میں داخل ہوں اور ان کے گروہ میں شامل ہوں جو لوگ کمال بے نیازی کے پیکر تھے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی کمال بے نیازی کے منزل پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی نیک خواہشات کے ساتھ آج کے پرچے کو ہم بند کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس سیریز کو ہم اور آگے لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر ہفتہ میں نہیں تو مہینہ میں ہی صحیح ایک پارچہ ہر مہینے یا ہر ہفتہ ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ منزل تحقیق کے اس سیریز کو ہم آگے بڑھائیں گے، آگے چل کر کے یہ باتیں انشاءاللہ کتابی صورت میں بھی شائع ہوگی۔ دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر اگلے نیک بہترین اور اعلیٰ موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔